أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شعبان المعظم کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں وہ جاری و ساری ہیں، اور اسی شعبان المعظم کے 15ویں شب میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا رحم فرماتا ہے کہ بندوں کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ وہ آگے چل کر میں ضرور بیان کروں گا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع یہی تھا، اور اس پورے مہینے کے اندر اور بطور خاص رمضان المبارک کے اندر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی بخشش اس مولا کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے، اور وہ رب اتنا مہربان ہے، اتنا کرم نواز ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اپنے ان بندوں کو اپنے قریب بھی کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، قل یا عبادی، اے محبوب فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کنہیں کہہ رہا ہے؟ میرے بندے۔ اسرفوا الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ میرے بندے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، اور اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی ہو کہ جو ہمیں ہماری غلطیوں سے، ہمارے گناہوں سے، ہمارے جرموں سے ہمیں پاک کر دے۔ تو اس پاکی کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے اپنی رحمت کا، وسیع رحمت کا اعلان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دیجئے، یہ جو مجھ سے دور بھاگتے ہیں، یہ جو میری طرف لوٹ کر نہیں آتے اور توبہ نہیں کرتے اور رجوع نہیں کرتے اور گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، تو اے محبوب ان سے فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت ان کو اپنے دامن میں لے لے۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی، اللہ نے اسے بخش دیا، پھر وہی گناہ کر بیٹھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، پھر اللہ نے بخش دیا، پھر گناہ کیا، حتیٰ کہ 70 مرتبہ اس نے وہی گناہ کیا، توبہ کی، اللہ نے بخش دیا، 71ویں مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھا۔ توبہ پختہ توبہ کرتا تھا۔ جب 71ویں مرتبہ اس نے گناہ کیا تو اب اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ نہیں کی، شرم کے مارے، حیا کے مارے توبہ نہیں کی۔ اب اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ روتا رہا، کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے گزر گئے، اور حیا کے مارے اس نے دروازہ بھی کھول کر نہیں دیکھا باہر کا موسم کیسا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی دفعہ میں نے توبہ کی ہے، اب اس دفعہ اگر مولا کی بارگاہ میں گیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر سے آواز آ جائے، اے بندے جا، دفع ہو جا ہماری بارگاہ سے، ہم نے تیری توبہ کو اس دفعہ قبول بھی نہیں کیا۔ بس وہ اسی کیفیت کے اندر مبتلا رہا، بالآخر
ایک دن ادھر سے آواز آئی، اور اس مولا کی بارگاہ سے جب آواز آئی تو اس نے کہا اے بندے کیا ہو گیا، تو مجھ سے توبہ کیوں نہیں کرتا، معافی کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس بندے نے عرض کی کہ مولا میں نے کئی مرتبہ تیری بارگاہ میں گناہ کیا جو تجھے پسند نہ تھا، بدکاری کی تجھے پسند نہ تھی، اور بار بار 70 مرتبہ تیری بارگاہ میں نے گناہ کیا، توبہ کی، تو نے معاف کر دیا۔ اب 71ویں مرتبہ میں نے کہا اگر مولا تیری بارگاہ میں گیا تو ممکن ہے ٹھکرا دیا جاؤں۔ تو ادھر سے آواز آئی اے بندے وہ 70 مرتبہ بھی گناہ تو میرا کیا ہوا تھا اور میری ہی بارگاہ میں آیا اور میں نے ہی تجھے معاف کیا، اگر 71ویں مرتبہ بھی تو میری بارگاہ میں آئے گا تو ایسا نہیں کہ پہلے میں نے معاف کیا اور اب معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا بندے میری بارگاہ میں توبہ کر، میں رب غفور الرحیم ہونے کے ناطے تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا گناہگار، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، زیادتیاں کرتا تھا، عجیب حالت تھی اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اتنا گناہگار تھا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا مجھے معلوم ہے کہ میں اتنا اللہ کا نافرمان ہوں کہ اگر میں اس حالت میں اپنے مولا کی بارگاہ میں گیا تو ٹھکرا دیا جاؤں گا، میں اس قابل بھی نہیں کہ اس کی بارگاہ میں حساب کتاب دے سکوں۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو کیا منہ لے کر کھڑا ہوں گا؟ بس اس شرمندگی کے احساس نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایک عمل کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ عمل کیا تھا؟ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میں ابھی میری روح قفس انسری سے پرواز کر جائے گا، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے آگ لگا کے جلا دینا مجھے، اور اس کے بعد میری راکھ کو جمع کرنا، پھر باہر لے جانا اور ہوا میں اڑا دینا میری خاک کو، تو بس میری یہ حالت ہوگی تو مجھ سے کل قیامت کے دن حساب کے بعد نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس کی لا علمی تھی کہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے بندہ ذرات بھی بن جائے تو اللہ حکم دے تو وہ جمع ہو جائے گا، پھر بندہ زندہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اس کی خاک کو جمع کرے، زمین نے خاک کو جمع کیا، وہ پھر سے بندہ بن کر سامنے آ گیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے بندے کس عمل نے تجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا؟ وہ کون سا عمل تھا کہ تو یہ کرنے پر مجبور ہو گیا؟ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيهِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ۔ باری تعالیٰ میں نے یہ جو بھی عمل کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ مجھے جلا دو، راکھ بنا دو، ہوا میں اڑا دو، اس کی فقط ایک وجہ تھی کہ مولا میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ حضور نے فرمایا جب اس نے یہ کہا نا کہ مولا یہ سب عمل جو میں نے کیا اس وجہ سے کیا کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے گھبرا گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا، تو رب کائنات نے فرمایا اے بندے تو مجھ سے ڈر گیا اور میں تجھے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالوں؟ فرمایا فرشتوں اٹھاؤ اس کو اور جنت میں ڈال دو، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت حق بہانہ نہیں جوید، رحمت حق بہانہ نہیں جوید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندے کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، فرمایا اگر یہ آنسو اس میزان جہاں پلڑا اور ترازو ہوگا قیامت کے دن،
فرمایا سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں اور بندے کے دو آنسو دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں. فرمایا دنیا و ما فیہا میں ہر شے سے وزنی اس کے وہ دو آنسو ہوں گے جو میری خشیت اور میرے خوف میں بہہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسهم النار کہ اس شخص کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی. فرمایا جو شخص عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت معروف فی سبیل اللہ. فرمایا جس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور ان آنسوؤں نے زمین کو تر کر دیا, فرمایا اسے جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکے گی. اور فرمایا وہ دو قطرے اور وہ قطرہ عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تعرف فی سبیل اللہ. فرمایا اور وہ قطرہ کہ جو خون کا ایک شہید کے بدن سے نکلتا ہے اور زمین پر گرتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں اس بندے نے میری خاطر اپنی جان قربان کی, اس کا قطرہ زمین پر پڑا ہے, لہذا سارے حجابات اٹھا دو اور میرا کلمہ بے نقاب کر دو اس کے سامنے. فرمایا وہ بندہ اسے بھی جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکے. قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سب سے پہلے بندے سے اللہ پاک پوچھے گا اے بندے تجھے میں نے عمر دی تھی, زندگی دی تھی, بتا تو نے وہ زندگی کہاں گزاری. عن عمرہ فیما اصنع, بتا بندے اپنی زندگی تو نے کہاں گزاری. وعن شبابہ فیما ابلاہ, فرمایا ہم نے تجھے جوانی دی تھی, قوت دی تھی, شباب عطا کیا تھا, بتا وہ جوانی وہ قوت وہ شباب کن کاموں میں تو نے صرف کیا ہے. اللہ پاک پوچھے سب سے پہلے بندے سے 5 سوالات ہوں گے. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِقْتَسَبَهُ, فرمایا میں نے تجھے مال دیا تھا, وہ مال تو نے کمایا کس جگہ سے, حرام ذرائع سے کمایا تھا یا حلال ذرائع سے کمایا تھا. فرمایا اس وقت اللہ رب العزت بندے کو نہیں چھوڑے گا جب تک اس سے یہ سوال نہیں کر لیتا. پھر پوچھا جائے گا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, بتاؤ جو مال تجھے دیا تھا, جو بھی ذریعہ تھا اس کا حلال تھا حرام تھا, اگر حلال ذریعے سے بھی کمایا تو بتا تم نے خرچ کہاں کیا تھا, خرچ کہاں حلال کاموں میں کیا تھا یا حرام کاموں میں کیا تھا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اور جو تجھے علم دیا تھا اس علم پر عمل تیرا کتنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ ان سوالوں کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے چھٹکارا نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, بندے اپنے مولا کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان کے تنوں پر کپڑے نہیں ہوں گے قیامت کے روز, اور اللہ رب العزت کا جلوہ سامنے ہوگا اور اللہ اپنے بندوں پر نظر التفات نہیں فرمائے گا. بندے روئیں گے, عرض کریں گے مولا ایک بار ہماری طرف دیکھ لے, مگر رب کائنات پلٹ کر اپنے بندوں کو نہیں دیکھے گا حتیٰ کہ 50,000 سال گزر جائیں گے. لوگ کھڑے رہیں گے, آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے, ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگے گا, بالآخر خون بھی خشک ہو جائے گا. وہ عرض کریں گے مولا تو ہمیں چاہے تو جہنم میں ڈال دے, چاہے تو جنت میں ڈال دے, جو بھی کرنا ہے کر لے, مگر ایک بار ہماری طرف دیکھ تو صحیح, ایک طرف دیکھ تو صحیح. تو اللہ کہے گا اے بندے جب تو دنیا میں تھا تو میری نگاہیں بس تجھے تکتی تھی, مگر تو نے پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا, میری طرف رجوع نہیں کیا, میری بارگاہ میں توبہ نہیں کی, التجا نہیں کی, میری بارگاہ میں گڑ گڑایا نہیں, رویا نہیں, گناہ پر گناہ, ظلم پر ظلم, زیادتی پر زیادتی تو کرتا رہا, مجرم بنتا رہا. میں تجھے دیکھتا تھا اور انتظار کرتا تھا تیرا, اے بندے تو میری طرف نہیں پلٹا, لہٰذا آج قیامت کے دن میں بھی تیری طرف نہیں دیکھوں گا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف
اللہ پاک نے وحی کی کہ اے داؤد میرے ان بندوں کو بتا دو جو مجھ سے دور بھاگتے ہیں، دور جاتے ہیں اور میری طرف نہیں لوٹتے اور مجھے یاد نہیں کرتے اور میری طرف پلٹتے نہیں ہیں، فرمایا ان بندوں کو بتا دو اے داؤد کہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ ان کا رب اپنے ان بندوں کا کتنا انتظار کر رہا ہے تو ان کی حالت یہ ہو کہ اپنے گریبان چاک کر دیں، آبادیاں چھوڑ دیں، جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکلیں اور اپنے سروں کو خاک آلود کر لیں کہ ہمارا مالک ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، رب کائنات بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب شیطان نے کہا نا کہ اے مولا تم مجھے دھتکار رہا ہے، راندہ درگاہ بنا دیا گیا، تو اس نے کہا کہ مولا میں بھی تیرے ان بندوں کو ان کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور انہیں بھٹکاؤں گا، جو تیرے بندے ہوں گے ان کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے بھی اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، اے عزازیل، اے شیطان سن، تو میرے بندوں کو بھٹکانے کا کام کرتا رہے گا اور میرا بندہ اگر ساری زندگی گناہ کرتا رہے، جرم کرتا رہے، وہ اس جرم کی پاداش میں کہیں ایک بار میری بارگاہ میں پلٹ کر آ جائے اور گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو یاد رکھ میں اپنے بندوں کو بخش دوں گا، میں اپنے بندوں کی بخشش فرما دوں گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پیا تھا، یہ وہ ہستی ہیں، طریقت کے امام، شریعت کے امام۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی خلوتوں میں، جلوتوں میں، درس دیتے ہوئے، بازاروں میں، گلیوں میں، کہیں بھی حضرت امام حسن بصری کو ہمیشہ جب بھی دیکھا غم زدہ دیکھا، جب بھی دیکھا روتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں کیوں نہ رو، لوگوں میں کیوں نہ رو، اس لیے کہ رونا ایسا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ رونا ہی کام آئے گا۔ یہ کیا کام آئے گا؟ رونا کام آئے گا۔ اور فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جنگل ہے اور وہ جنگل وہی طے کرے گا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رونے والا ہے۔ فرمایا دو خوف اور دو امن، دو خوف اور دو امن حضور نے فرمایا کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جو بندہ اس دنیا میں پر امن رہا جنت میں وہ روئے، وہاں روز محشر وہ روئے گا۔ جو دنیا میں پر امن رہا وہ وہاں روئے گا، اور جو یہاں پر روتا ہے فرمایا اسے قیامت کے دن میں رب پر امن کر دوں گا، خوش کر دوں گا۔ تو رب کائنات رونے والوں کے ساتھ ہے، رب کائنات رونے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے زیادہ روتے تھے اور رونے کی وجہ سے ہی ان کا نام نوح پڑ گیا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں انما سمی نوحا لانہ کان نواحا، ان کا نوح نام اس وجہ سے تھا کہ وہ سب سے زیادہ رونے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں، خود ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ رونے والا شخص اگر دیکھا ہے تو وہ ابوبکر دیکھا ہے، کثرت سے روتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ اتنا روتے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ میرے ابراہیم سے جا کر کہے کہ کبھی خلیل خلیل سے بھی دور ہوا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا خلیل خلیل سے تو دور نہیں ہوا، مگر جس وقت مجھے اس کا خوف اور اس کی خشیت مجھ پر طاری ہوتی ہے تو اس وقت پھر میرا جو خلیل ہونا ہے وہ مجھے بھول جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب سارا دن درس دیتے، فقہ کا حدیث کا درس دیتے، رات کو اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر بیٹھتے،
ان کی داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید تھے اور وہ عرض کرتے کہ مولا ابو حنیفہ کے پاس بخشش کی اور کوئی سبیل نہیں، شاید کہ اس کی داڑھی کے ان 2 سفید بالوں کے طفیل ہی بخش۔ یہ حال ان کا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے امام مالک کو صرف 3 حالتوں میں دیکھا، یہ روتے ہوئے دیکھا اللہ کے خوف اور خشیت میں، یا ہم نے ان کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا، نماز کے اندر دیکھا، یا پھر ان کو ہمیشہ روزے سے دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت کی یہ بندے، یہ نیکوکار بندے، انہوں نے جب اپنی زندگیاں گزاری وارفتگی میں، رونے میں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا روتے تھے، کثرت کے ساتھ رونے والے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دھاڑے مار مار کر عرض کرتے کہ مولا تیری کائنات کی ہواؤں اور فضاؤں میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنے میرے گناہ ہیں، اور مولا تیری کائنات کی مخلوق کے اتنے اثرات نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اور مولا تیری کائنات کے درختوں کے اتنے پتے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ اتنا روتے کہ لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے اور کہتے کہ اے امام زین العابدین آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں روؤں نہیں تو پھر اس کی بارگاہ میں سوائے رونے کے بخشے جانے کی اور کوئی سبیل بھی تو نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام روتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام، وہ ان سے پوچھتے بیٹا اتنا کیوں روتے ہو، نہ رویا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جبرائیل امین سے سنا ہے وہی بات کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جنگل ہے، اور وہ جنگل وہی عبور کر سکتا ہے جو سب سے زیادہ روتا ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا رویا کرو کثرت کے ساتھ تاکہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ یہ حال تھا ان کا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ خطا کرنے والی ہے، خطا ان سے سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ گناہگار بندوں کے لیے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، ان کی بات نہیں ہے، یہ گناہگاروں کی ہے کہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، یہ بات تو ہے، مگر فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ فرمایا یہ توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس رات کے متعلق ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرحم امتی فی هذه اللیلہ، کہ بے شک اللہ رب العزت میری امت پر اس رات میں رحم فرماتا ہے۔ کون سی رات؟ یہ شعبان المعظم کی جو آنے والی ہے 15ویں اتوار کو آئیں گے، دن ہوگا، اور رات اس کی جب آئے گی تو وہ رات لیلۃ النصف من شعبان، وہ شعبان المعظم کی وہ 15ویں شب ہے کہ جس میں رب کائنات اپنے بندوں پر، حضور کی امت پر بہت ہی زیادہ رحم فرماتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یرحم امتی فی هذه اللیلہ بعدد شعر اغنام بنی کلب، فرمایا کہ میرے وہ امتی کہ ان کے گناہ اس قدر بڑھ جائیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر ان کے گناہ ہو، یعنی کثرت گناہ کی طرف اشارہ ہے، اتنی کثرت سے گناہ کرنے والے ہوں، مگر اس رات میں اگر وہ مولا کی بارگاہ میں گر گڑائیں، روئیں، معافی مانگے تو رب کائنات ان کو معاف بھی کرتا ہے، ان پر رحم بھی فرما دیتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، پھر حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یغفر لجمیع المسلمین فی تلک اللیلہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو بخش دیتا ہے، سب کی بخشش فرماتا ہے۔ الا لکاہن، وہ شخص جو جادو ٹونا کرنے والا ہے، جو لوگوں کے درمیان جھگڑا کروانے والا ہے،
شیطانی عملیات کے ذریعے بندوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ فرمایا الا لکاہن، ساری امت کو بخش دے گا، مسلمانوں کو بخش دے گا، مگر اس جادو ٹونا کرنے والوں کو نہیں بخشے گا۔ پھر فرمایا او مشاہن، فرمایا وہ لوگ جو دل میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جیلسی رکھتے ہیں، فرمایا اس کی بھی صراط میں بخشش نہیں ہوگی۔ او مدمن خمر، فرمایا جو عادی شرابی ہے، شراب پیتا ہے کثرت کے ساتھ، فرمایا اس بندے کی بھی صراط میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا او عاقل للوالدین، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کے سامنے تین سینہ تان کر گفتگو کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، انگلیاں اٹھا اٹھا کر بات کرتا ہے، ماں باپ کو حکم دے تو نافرمانی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، فرمایا وہ روگردانی تیری اپنے والدین سے نہیں اپنے رب سے ہے۔ فرمایا او عاقل للوالدین، والدین کا نافرمان اس رات کے اندر کبھی بھی بخشا نہیں جاتا۔ پھر فرمایا او مصرن علی الزنا، اے نوجوانوں سنو، آقا نے فرمایا اس رات میں ہر بندے کی بخشش ہے، مگر جو زانی ہے، بدکار شخص، بدکاری کرنے والا، لوگوں کی بہن بیٹیوں اور ماؤں پر نظر رکھنے والا اور ان کی طرف کشاں کشاں جانے والا، ان کو دبوچنے والا، اور آنکھوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ اور اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ بدکاری کرنے والا، فرمایا وہ شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ لہذا توبہ کریں اپنے مولا کی بارگاہ میں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے اس سے کہ مولا ہمیں معلوم نہیں، ہم تو ایسے گناہوں کو جانتے بھی نہیں جو ہم نے کیے ہیں، مگر تو بخشنہار بخشنے والا ہے، ہمیں بخش دو، ہم خطا کار، ہم روح سے ہم تیرے بندے، ہم عاجز، ہم مسکین ہیں تو تیرے بندے، مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں، لو پلٹ کر مولا معاف کر دے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ باب ہے ترمذی شریف کا، اور ترمذی شریف سے ستہ کی کتاب ہے، اور امام ترمذی نے اس کا باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، پورا باب باندھا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی باب باندھا ہے، اور وہ باب یہی باب ما جاء، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی محدثین جب باب باندھتے ہیں تو اس سے محدثین کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ تو محدثین کا عقیدہ یہ تھا، آگے سنیں، وہ روایت لے کر آئے مولا علی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب بھی یہ 15ویں شب آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا کہ اس رات میں کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور کھڑے ہو کر عبادت میں، ذکر میں، مناجات میں وقت سارے کا سارا گزارو، وصوموا نہارہا، اور جب اس کا دن آئے فرمایا اس دن میں روزہ رکھو۔ تو روزہ بھی حدیث سے ثابت ہے، قیام بھی حدیث سے ثابت ہے، اور یہاں تک نہیں، بات آگے چلی گئی، فرمایا اس لیے فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا، فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اس رات میں جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے تو پھر وہاں عرش سے اس آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا اس آسمان دنیا پر، یہ تو آسمان ہے جہاں چاند نظر آتے ہیں، سورج نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، رب کائنات عرش سے اس آسمان دنیا پر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ فرمایا ہر روز آتا ہے، ہر روز جب رات کے دو پہر گزر جاتے ہیں نا تو پھر رب کائنات اس آسمان دنیا پر آتا ہے، دو پہر ہر روز جب گزر جاتے ہیں، سحری کا وقت آتا ہے، فجر قریب ہونے لگتی ہے تو رب کائنات اس آسمان دنیا پر ہر روز آتا ہے اور بندوں سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے غفلت کی نیند میں سو جانے والوں،
دن کے اجالوں میں رب رب پکارنے والوں، اللہ اللہ جپنے والوں، اب کون ہے کہاں گئے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ اب کون ہے جو اس وقت اپنے نرم و گداز بستروں سے لچموں اور سکون سے جدا کر کے اپنے پہلوؤں کو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے؟ وہ مجھ سے ہم کلام ہو، میں بھی اس سے ہم کلام ہو، وہ مجھ سے بخشش کی خیرات طلب کرے، میری بخشش جھوم جھوم کر اس کو اپنے دامن میں دے دے۔ وہ تو ہر روز بندوں کو پکارتا ہے، مگر فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے تو پھر وہ 2/3 رات کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ وہ ادھر سے آفتاب غروب ہوتا ہے، ادھر رب کائنات آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور پھر بندوں سے کہتا ہے بندے مانگ، جو مانگے گا عطا کیا جائے۔ کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے۔ حالانکہ اللہ پاک تو چڑھنے سے بھی پاک ہے، اترنے سے بھی پاک ہے، تو پھر وہ کیا لینے آتا ہے؟ کیا عرش پر فرشتے نہیں تھے؟ عالم ملکوت میں فرشتے نہیں تھے؟ وہاں ربنا کی صدائیں نہیں تھی؟ یا مولانا کی صدائیں نہیں تھی؟ یا مغوانا کی صدائیں نہیں تھی؟ یا منجانا کی صدائیں نہیں تھی؟ اس کے لیے ذکر نہیں تھا، اس کے لیے رکوع نہیں تھا، اس کے لیے عبادت نہیں تھی، ریاضت نہیں تھی؟ ارے فرشتے وہاں بڑی عبادت کر رہے تھے، تو نیچے آیا ہے، ہماری عبادت دیکھنے آیا ہے، ہمارا ذکر دیکھنے آیا ہے، ہماری محفلیں دیکھنے آیا ہے۔ وہ کس لیے آیا ہے؟ آسمان چھوڑ کر، عالم ملکوت چھوڑ کر، عالم جبروت چھوڑ کر، عالم لاہوت چھوڑ کر، عالم ہاہوت چھوڑ کر وہ نیچے آیا ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ اس کی رحمت کو ایک گناہگار چاہیے، وہ یہاں گناہگاروں کے لیے آتا ہے، خطاکاروں کے لیے آتا ہے، لوگوں کے جو آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپکتے ہیں، چونکہ ادھر عالم ملکوت میں فرشتے تو ہیں، آنسو نہیں ہے، عالم ملکوت میں عبادت گزار تو ہیں، رونے والے نہیں ہیں، وہاں بڑے رکوع کرنے والے تو ہیں، مگر اس کی بارگاہ میں گناہ کر کے توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے نہیں ہیں، بس وہ آنسوؤں کے لیے دیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ اپنے بندوں کو روتا ہوا دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے، اے محبوب یہ بندے اگر سارے عبادت کرنے لگ جائیں تو عبادت گزاروں کو ختم کر دیں، گناہگاروں کو لے آؤ، اور جب گناہگار آئیں گے تو گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں جب روئیں گے تو مجھے بڑے ہی پسند آئیں گے، بڑے ہی پیارے لگیں گے۔ تو وہ آتا ہے گناہگاروں کے لیے، کن کے لیے؟ گناہگاروں کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ آتا ہے تو پھر اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، اس کو معاف کر دوں۔ الا من مسترزق فارزق، فرمایا ہے کوئی رزق مانگنے والا عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اسے مصیبت سے نجات عطا کر دوں، ہے کوئی رحم مانگنے والا اس پر رحم کر دوں، ہے کوئی میری بارگاہ میں دنیا مانگنے والا دنیا دے دوں، اولاد مانگنے والا اولاد دے دوں۔ آج اس رات میں بندہ جو بھی مانگے گا رب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اسی حدیث میں الا قضا الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، فرمایا وہ پھر آوازیں دیتا رہتا ہے، اے گناہگار بندو آؤ مانگو عطا کیا جائے۔ آج لوٹ مار ہے، سیل ہے، آج جس کو جو چاہیے میرے در پر آ جائے، ساری رات آوازیں دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے، مغرب سے لے کر فرمایا طلوع فجر تک رب اس آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو بخشش کی نبی سنا دیتا ہے، بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ تو گناہگار ہے، بندہ گناہگار ہے۔ حضرت ابو خضر کیا خوب وہ کہتے ہیں، روز کے روح آدم آمد ببدن، روز کے روح آدم آمد ببدن، از دین گناہ شدے نبی شدے اندر تن، خاتند ملائکہ بدہن داؤد، در تن درا درا آمد در تن۔ کہا کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کا پتلا دیکھا تو روح کو کہا کہ آدم میں داخل ہو جا۔
از بین گناہ نمی شدے اندر تن، تو وہ گناہوں کی وجہ سے کہ یہ پتلا بجتی ہوئی مٹی سے بنا ہے، صلصال من حمأ مسنون سے بنا ہے، کالفخار سے بنا ہے، طین لازم سے بنا ہے، بدبودار مٹی بجتی مٹی سے بنا ہے، لہٰذا اگر اس کے اندر جاؤں گی تو میں بھی گندی ہو جاؤں گی، لہٰذا حسبین گناہ نبی شدے اندر دن خادم بملائکہ بطحن داؤد، پھر فرشتوں نے لحن داؤد نے کہا، لحن داؤد نے کہا خادم بملائکہ بطحن داؤد لحن داؤد در تن درا درا مد در تن، انہوں نے کہا اے روح آجا، اے روح آجا، لحن داؤد میں اے روح آجا، پھر روح اس بدن میں آ گئی، مگر روح یہاں پر آئی ہے تڑپتی ہے کہ شاید اس فضائے بصیرت میں جاؤں۔ یہ رات، اس رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں، روئیں، معافی مانگیں، اسی میں ہی نجات ہے، اسی میں ہی سب کی بھلائیاں ہیں۔ اور اگر آج اللہ نے کسی ایک شخص کا آنسو دیکھ لیا تو حضور نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر جو بندے کی آنکھ سے آنسو نکل کر گال پر ٹپکتا ہے، فرمایا وہ دنیا و ما فیہا میں ہر چیز سے عزیز تر ہے رب کو۔ لہٰذا ایک آنسو مگر اس کے خوف میں، مگر اس کی ملاقات میں، اس کے اشتیاق میں، اس کی محبت میں، اس کی خشیت میں نکلے تو پھر سبھی وارے نیارے ہیں۔ الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، وما علینا الا البلاغ۔